بسم اللہ الرحمن الرحیم 127واں جلسہ سالانہ قادیان دارالمان منعقدہ 23 تا 25 دسمبر 2022 عیسوی۔ علماء سلسلہ کی علمی اور تربیتی تقاریر، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا بصیرت افروز اختتامی خطاب، قسط دوم آخری، شعبہ پریس اینڈ میڈیا بھارت۔ جلسے سالانے کا تیسرا دن 25 دسمبر 2022 عیسوی بروز اتوار، تیسرے دن کا پہلا اجلاس۔ تیسرے دن کے پہلے اجلاس کی کارروائی صبح 10:05 پر تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوئی۔ مکرم حافظ فاروق اعظم صاحب انسپکٹر مجلس خدام الحمدیہ بھارت نے سورۃ آل عمران کی آیت 103 تا 106 تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ مکرم منصور احمد مسرور صاحب ایڈیٹر ہفت روزہ بدر نے پیش کیا۔ اس کے بعد مکرم دبیر احمد شمیم صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح منظوم کلام وہ قصیدہ میں کروں وصف مسیحا میں رقم، فخر سمجھے جسے لکھنا میرے دست و قلم میں سے چند اشعار نہایت خوش الحانی سے سنائے۔ اس اجلاس میں علماء کرام کی 3 تقاریر ہوئیں۔ پہلی تقریر مکرم کے طارق احمد صاحب مجلس خدام الحمدیہ صدر مجلس خدام الحمدیہ بھارت نے خلافت عافیت کا احصار کے موضوع پر کی۔ آپ نے خلافت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نظام خلافت وہ بابرکت آسمانی نظام قیادت ہے جو اللہ تعالیٰ جماعت مومنین کو ان کی روحانی شان انعام ہے جو ایمان اور عمل صالح کی بنیادی شرائط سے مشروط ہے۔ اس خدائی محبت کی حیثیت ایک حبل اللہ کی ہے۔ اس خدائی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا جماعت مومنین کے لیے ان کے ایمان کی تصدیق بھی ہے اور امن و امان اور روحانی ترقیات کی ضمانت بھی۔ آج جب لادینیت عروج پر ہے اور لوگ اپنے خالق و مالک کو بھول رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی بے امنی اور بے سکونی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے پیارے امام دنیا کو حقیقی حصار عافیت یعنی خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں حقیقی اور پائیدار امن کا قیام خدا تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے اور اس کے حقوق ادا کرنے، حقوق العباد کی ادائیگی اور قیام انصاف سے ہی ہو سکتا ہے۔ بس نظام خلافت کی اگر ایک طرف بنیادیں ایمان کی مستحکم چٹان پر قائم ہیں تو دوسری طرف اس کی فصلیں عرش رب العالمین کو چھو رہی ہیں، جہاں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفظ و امان کے جلوے ہر وقت جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعاؤں کے نتیجے میں اور آپ کی تسلی اور حوصلے دینے والے الفاظ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور ان کو امن و امان کی ضمانت ملتی ہے۔ اس اجلاس کی دوسری تقریر مولانا نعمت اللہ نواز صاحب نائب ناظم ارشاد وقف جدید نے تبلیغ اور دعوت اللہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر کی۔ فاضل مقرر نے حامیم سجدہ آیت نمبر 34 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کی تلاوت کے بعد انبیاء و مرسلین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق فتوحات اور دوسری اقوام پر ان کے غلبے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا ذکر کیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل طبع اور وحشی لوگوں کو خدا نما اور باخدا انسان بنایا۔ نیز موصوف نے اس موضوع سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے مشق کی۔ اس اجلاس کی تیسری تقریر مکرم عطا المجیب لون صاحب صدر مجلس انصار اللہ بھارت نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے قبولیت دعا کے ایمان افروز واقعات اور دعاؤں کے متعلق حضور انور کی تحریکات اور نصائح کے موضوع پر کی۔ آپ نے سورہ انفال ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کی تلاوت کی اور کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام و مہدی موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق خلافت کا نظام جماعت احمدیہ میں قائم ہے۔ قبولیت دعا کے ذریعے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام
اسی طرح آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی جانشینی میں ہر خلیفہ وقت بھی زندہ کرتا رہا ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ خلافت خامسہ میں اپنی پوری شان کے ساتھ جاری ہے۔ فاضل مقرر نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی قبولیت دعا کے ایمان افروز واقعات بیان فرمائے۔ اختتامی اجلاس۔ آج تیسرے دن کے اختتامی اجلاس کا آغاز حسب روایات سلسلہ تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جو عزیزم سفیر الدین نے کی، جس کا ترجمہ مکرم مولوی نور الدین صاحب ناصر نے پیش کیا۔ مکرم مولوی نصر من اللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام خوش الحانی سے سنایا۔ موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام خوش الحانی سے سنایا۔ بعدہ مکرم ناظر صاحب اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ قادیان نے شکریہ احباب پیش کرتے ہوئے مقامی طور پر اختتامی دعا کروائی۔ بعدہ جلسہ سالانہ قادیان 2022 عیسوی کی خوبصورت جھلکیاں بصورت ڈاکیومنٹری ہوئے پورے ذوق و شوق اور انہماک سے سنتے اور دیکھتے رہے۔ یہ ایک ڈاکیومنٹری تھی جس میں تینوں دن کے جلسے کے پروگراموں کے علاوہ جلسہ سالانہ کے انتظامات، مہمانوں کی آمد اور ان کا جوش و جذبہ، نمائشیں اور قادیان کے مقدس مقامات کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ لندن سے نشریات۔ حسب سابق امسال بھی حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان کے آج کے اختتامی اجلاس سے حاضرین کو ذرائع شفقت خطاب کرنا تھا۔ اس کے لیے لندن میں باقاعدہ سٹیج بنایا گیا تھا اور اس پر ویسا ہی بینر لگایا گیا تھا جیسا کہ قادیان کے سٹیج پر لگایا گیا تھا۔ حضور پرنور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہندوستانی وقت کے مطابق ٹھیک 4 بجے جلسہ گاہ کے ہال ایوان مسرور اسلام آباد میں تشریف لائے اور سٹیج پر رونق افروز ہوئے۔ تلاوت قرآن کریم فیروز عالم صاحب نے کی اور تلاوت شدہ آیات کا ترجمہ اردو پیش کیا۔ مکرم ناصر علی عثمان صاحب نے نظم پیش کی۔ بعدہ نعرہ تکبیر کی پرجوش اور ولولہ انگیز صداؤں کے جلوں میں سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ڈائس پر تشریف فرما ہوئے اور نہایت بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ حضور انور کے اختتامی خطاب کا خلاصہ الفضل انٹرنیشنل کے شمارے 6 جنوری 2023 عیسوی میں شائع کیا جا چکا ہے۔ خطاب کے آخر میں حضور انور نے فرمایا کہ قادیان میں جو جلسے کی حاضری تھی، جو کچھ دیر پہلے آ گئی تھی، اس کے مطابق وہاں تقریباً 37 ممالک کی وہاں نمائندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلسے سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر جگہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلسے سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس کے بعد حضور انور نے دعا کروائی اور MTA کی وساطت سے پوری دنیا کے احمدی اس دعا میں شامل ہوئے۔ بعدہ قادیان سے مردانہ اور زنانہ جلسہ گاہ سے ترانے پیش کیے گئے۔ آخر پر حضور انور نے مسجد مبارک اسلام آباد میں موجود احباب کی حاضری 1404، حاضری 1200، مسجد فضل لندن کی حاضری 400 بتائی اور فرمایا کہ UK کے دیگر مراکز میں بھی اجتماعی طور پر احباب شامل ہیں۔ اس طرح UK ہی میں ہزاروں کی تعداد میں شاملین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے جملہ فیوز و برکات و انوار کو ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بنائے اور نسلاً جاری رہے، آمین۔ جلسہ مستورات۔ مورخہ 25 دسمبر 2022 عیسوی بروز اتوار جلسہ سالانہ قادیان کے تیسرے روز کے پہلے اجلاس میں لجنہ مائلہ بھارت نے اپنا جلسہ منعقد کیا۔ اجلاس کی صدارت محترمہ بشرا طیبہ غوری صاحب، اعزازی ممبر لجنہ مائلہ بھارت نے کی۔ مکرمہ امت الرحمان خادم صاحبہ نے تلاوت کی اور اردو ترجمہ پیش کیا۔ مکرمہ امت الباسط بشرا صاحبہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام پڑھا۔ اجلاس کی پہلی تقریر محترمہ ڈاکٹر منصورہ الدین صاحب قادیان نے تربیت اولاد اور احمدی ماؤں کی ذمہ داریاں، محبت الہی، نماز، تلاوت، خلافت سے محبت اور اعلیٰ اخلاق کے عنوان پر کی۔ اس کے بعد مکرمہ مریم صدیقہ صاحبہ آف کڈلائی کیرالہ نے نظم پڑھی، بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے۔ اجلاس کی دوسری تقریر محترمہ بشرا پاشا صاحبہ نے لجنہ مائلہ کی نئی صدی کا آغاز اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر کی۔ اس کے بعد کیرالہ کی ممبرات نے بزبان ملیالم ترانہ پیش کیا۔ بعدہ صدر اجلاس نے سالانہ اجتماع لجنہ مائلہ اور ناصرات الاحمدیہ بھارت کے موقع پر
موصول ہونے والا حضور انور کا بصیرت افروز پیغام پڑھ کر سنایا اور دعا کروائی۔ حضور انور کا یہ پیغام الفضل انٹرنیشنل کے شمارے 22 نومبر 2022 عیسوی میں شائع کیا جا چکا ہے۔ مورخہ 21 دسمبر تا 27 دسمبر مسجد اقصی اور مسجد انوار میں اور جلسے کے 3 دن قادیان کی تمام مساجد میں باجماعت نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا۔ تہجد کی نماز کے لیے شعبہ تربیت کی طرف سے جگانے کا انتظام تھا۔ درود شریف اور پاکیزہ اشعار پڑھ کر نماز تہجد کے لیے احباب کو بیدار کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد تفسیر کبیر سے قرآن مجید کا درس دیا گیا۔ قادیان کے تمام محلہ جات اور جلسہ گاہ میں تربیتی بینرز لگائے گئے۔ جلسے کے تینوں دن سردی اپنے عروج پر تھی، تاہم احباب نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ جلسہ سنا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے وقت باوجود موسم بہت سرد ہونے کے جلسہ گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور احباب نے ہمت انگوش ہو کر حضور انور کا بصیرت افروز خطاب سنا، اور وہ بھی اپنے جلسے گاہ میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے حضور انور کا خطاب سن رہے تھے۔ یہ نظارہ بہت ہی شاندار اور بصیرت افروز تھا۔ حضور انور نے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ بھی احمدیت کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ جلسہ گاہ میں نصب بڑی LED میں افریقن ممالک میں جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے احباب کا نظارہ بارہا دکھایا جا رہا تھا۔ اسی طرح قادیان کا جلسہ گاہ بیشتی مقبرہ، مسجد مبارک، مسجد اقصی اور منارۃ المسیح کا نظارہ بھی دکھایا جا رہا تھا۔ رات کے وقت منارۃ المسیح اور مسجد اقصی کا سفید روشنیوں میں نہایا ہوا نظارہ بہت ہی پرکشش اور دل کا مکمل کارروائی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دکھائی جاتی رہی، جس میں سے نہ صرف ہندوستان کی جماعتوں نے بھرپور استفادہ کیا بلکہ بیرون ملک بھی جلسے کا پروگرام دیکھا گیا۔ شمی بصری کے مطابق 82,500 افراد نے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے جلسہ سالانہ کی کارروائی دیکھی اور سنی۔ امسال مہمانوں کی رہائش کے لیے 22 قیام گاہیں تیار کی گئیں۔ 35 نظامتوں کے ناظمین، نائب ناظمین و معاونین دن رات خدمت بجا لانے میں مصروف رہے۔ 3 لنگر خانوں میں کھانا تیار کیے گئے، جبکہ روٹی پلانٹ میں جدید مشین کے ذریعے دن رات ہزاروں کی تعداد میں مہمانوں کے لیے روٹیاں بنتی رہیں۔ مردانہ جلسہ گاہ سے 9 زبانوں میں تقاریر و دیگر پروگراموں کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ انگریزی، بنگلہ، کنٹر، ملیالم، تامل، تیلگو، عربی، انڈونیشین اور رشین، جبکہ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبہ جمعہ اور اختتامی خطاب اور ڈاکیومنٹری کا رواں ترجمہ کیا گیا۔ استفادہ کرنے والوں کی تعداد روزانہ تقریباً 1000 تھی۔ 2 زبانوں تامل اور ملیالم میں ترجمہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی نشر ہوتا رہا ہے۔ مستورات کے جلسے میں ان 5 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا: انگریزی، بنگلہ، ملیالم، تامل اور انڈونیشین۔ جلسے کے موقع پر احباب کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ قادیان کے مقدس بستی میں ان کے بچوں کے نکاحوں کے اعلانات ہوں۔ چنانچہ جلسے کے دوسرے دن نماز مغرب و عشاء مسجد دارالانوار میں نکاحوں کے اعلانات ہوئے۔ جلسہ سالانہ قادیان کا ایک اہم شعبہ خدمت خلق بھی ہے، جس کے تحت بنیادی طور پر نظم و ضبط اور حفاظتی ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ امسال وجات کی مجالس سے 536 خدام رضاکاران شعبہ خدمت خلق کے تحت خدمات سر انجام دینے کے لیے قادیان تشریف لائے، اور قادیان کے کم و بیش 300 خدام نے بھی اس شعبے کے تحت ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ اس کے علاوہ انصار صف دوم کی ایک ٹیم اور لجنہ مائلہ کی ایک ٹیم بھی شعبہ خدمت خلق کے تحت خدمت بجا لاتی رہی۔ لائیو عربی نشریات بعنوان اسمعوا صوت السماء جاء المسیح قادیان دارالعلومان سے عربی پروگرام اسمعوا صوت السماء جاء المسیح مورخہ 15 تا 17 دسمبر 2000 جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ہندوستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے تا 12:30 بجے لائیو نشر ہوا، جس میں قادیان اسٹوڈیو سے مکرم محمد شریف عودے صاحب، امیر جماعت احمدیہ کبابیر بطور میزبان، اور مکرم محمد طاہر ندیم صاحب عربی ڈیسک لندن، مکرم ایمن المالکی صاحب آف کبابیر، مکرم راشد خطاب صاحب آف کبابیر بطور مہمان شامل ہوئے اور پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دیے۔ اسی طرح ورچوئل طریق پر مصر سے ڈاکٹر اسامہ عبدالعظیم صاحب اور کینیڈا سے ڈاکٹر وسام البراکی صاحب شامل ہوئے۔ اس سے روزہ پروگرام میں عصر حاضر میں امام کی ضرورت پر گفتگو ہوئی۔ علماء کرام نے احسن رنگ میں سوالات کے جوابات دیے۔ پروگرام میں اس بات کا خصوصی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کی اصلاح کی اور ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کیا۔ بعض احباب کے تاثرات:
مکرم احمد شیبہ صاحب نے کہا کہ امام الزمان مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے پیدا کردہ روحانی انقلاب کی باتیں سن کر مجھے اپنی حالت یاد آ گئی کہ بیعت سے قبل میری کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے۔ جماعت احمدیہ میں داخل ہو کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اپنے آپ ہی شیطان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ شیطان سے لڑنے کے لیے الہی خلیفے کی بیعت ضروری ہے۔ مکرم عبدالرحمان صاحب آف فلسطین نے کہا کہ آپ کے پروگرام کا یہی خلاصہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں روحانی بیماریاں ہیں ان کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مامور کو پہچاننا اور اس کی بیعت کرنا ہے۔ اس کے بغیر روحانی امراض کا علاج ممکن نہیں۔ مکرمہ مہا عہدہ کبابیر نے MTA3 العربیہ کے ذریعے اس پروگرام نے ہمارے ایمانوں کو بڑھایا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مزید قربت ہو گئی ہے۔ یہ پروگرام ہمارے ازدیاد علم کا بھی موجب رہا۔ ہمارے دل اس قسم کے پروگرامز کے لیے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ مکرم سام الحورانی صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سب کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ جو موضوع پیش کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی تمام طاقتیں دنیا پر ہی امن قائم کر سکتی ہے، کیونکہ وہی اللہ کی زمین میں مسیل ہے۔ مکرم محمد الکیال صاحب آف جرمنی نے کہا کہ ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق بخشی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفے کی بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان پروگرامز کی وجہ سے میں جماعت اور خلافت سے مزید محبت کرنے لگا ہوں اور اس مبارک جماعت کی خدمت کے لیے مزید جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ قادیان کے بے حد بابرکت اور دور رس نتائج پیدا فرمائے اور تمام کارکنات اور خدمت کروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ الفضل انٹرنیشنل 17 جنوری 2023 عیسوی بروز منگل، صفحہ نمبر 13 اور 14۔